السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بہت پیسے والا بن جائے، امیر بن جائے، اس کی عزت ہو، دنیا میں اس کا نام ہو، شہرت ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، اس کے پاس بلندی ہو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے اور وہ اس چاہت کو لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے، بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ وہ اپنے کاروبار یا جس کام کو بھی چلاتا ہے بہت شدت کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے۔ اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں امیر بن جاؤں اور بہت زیادہ مال و زر میرے پاس ہو اور میرا دنیا میں نام ہو، میرے پاس عزت ہو، شہرت ہو، لوگ میرا نام لیں۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مقام کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی لوگ، چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور اس مقام کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کا دنیا میں بھی نام ہوتا ہے، دنیا میں عزت بھی ہوتی ہے، مال و زر بھی ہوتا ہے، لوگ انہیں دیکھ کر عزت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا، ایک چھوٹا سا آپ کو اس ویڈیو میں عمل بتاؤں گا، ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس ٹائم میں کرنا ہے، اور سب چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس وظیفے کو کر کے آپ انشاءاللہ آپ کی جو بھی تمنائیں ہیں، امیر بننے کی خواہشات ہیں، بہت زیادہ مال و زر پانے کی تمنائیں ہیں، بہت زیادہ مال و زر پانے کی خواہشات ہیں، تو انشاءاللہ تعالی سچے اور پکے یقین سے، سچے پکے دل سے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمنا جو بھی ہوگی پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جس کی بھی اگر ایسی کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مال و زر میرے پاس آ جائے، یا پھر یوں کہوں کہ وہ غریب ہے، غریبی کا عالم ہے اور غربت کا بھی عالم ہے اور مفلسی کا بھی عالم ہے، وہ انسان بھی اس وظیفے کو کر لے، یا جس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ بہت کچھ بھی حاصل اور کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ لیکن وظیفہ کرنے سے پہلے بس کچھ چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اور وہ چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، اور آپ اس وظیفے کو کریے۔ انشاءاللہ آپ کو چند دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو اتنے ٹائم تک ہی کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس وظیفے کو کنٹینیو کریے، اور کس ٹائم میں کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور کرنے کے بعد جو بھی آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں، یا جس میں آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ کی بزنس ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو بھی لگاتار کریے اور ساتھ میں اس وظیفے کو کریے۔ یہ وظیفہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اس وظیفے کے ذریعے انشاءاللہ آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا ضرور کرے گا۔ اب چلیے پیارے دوستو، آپ کو اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، بس ایک چھوٹی سی آپ کو آیت پڑھنی ہے، اور وہ کس وقت میں پڑھنی ہے؟ آپ چاہیں تو عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور عصر کی نماز کے بعد ہی کریں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر عصر کی نماز کے بعد میں آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کو کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ اور میں یہاں پر ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، بہت سارے لوگ یہاں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی بھی کام آپ جب کرنے کے لیے جائیں، چاہے وہ وظیفہ ہو یا پھر کوئی بزنس ہو، کچھ بھی آپ کرنے کے لیے جائیں تو وہ اپنے راز کو پوشیدہ ہی رکھا کریں، اپنے رازوں کو ہمیشہ پوشیدہ ہی رکھا کریں، اپنے یار دوستوں میں شیئر نہ کیا کریں، کسی کو بھی نہ بتایا کریں کہ آپ اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جس دن آپ کامیاب ہو جاؤ گے اس دن زمانہ دیکھ لے گا کہ ہاں آپ کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں میں جب آپ ان باتوں کو شیئر کرتے ہیں تو لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور جب حسد پیدا ہو جائے گا تو آپ پھر کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ پھر کوئی نہ کوئی آپ کو آ کر بلگلا دے گا، یہ مت کرو، یہ مت کرو، ایسے مت کرو، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس طریقے کی باتیں آپ کو کر اور وہ آپ کو کنفیوز اتنا کر دے گا کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے۔
تو پیارے دوستو، سب سے پہلے میں یہی کہوں گا، کوئی بھی وظیفہ آپ کیا کریں یا کوئی بھی کام یا کوئی بھی کاروبار آپ کیا کریں تو اپنے راز کو صرف راز ہی رکھا کریں، دوسروں کے سامنے شیئر بالکل نہ کریں، کیونکہ کامیاب بندہ وہی ہے جو اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ اگر وظیفہ کریں آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، اور یہ جب بھی آپ شروع کریں، جس دن سے بھی آپ شروع کریں، آپ کو کسی کو بھی بتانا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو خاموشی سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب عصر کے بعد میں کر لیجئے، چاہے آپ عشاء کے بعد میں کر لیجئے۔ اب پیارے دوستو، کس طرح سے کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد کرتے ہیں تب آپ کو کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی ہے، خاموشی سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، سب سے چھوٹی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ 3 بار درود پاک مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے، اور آپ کی اسکرین پر بھی نظر آتی ہوگی اور میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و استغفر اللہ۔ آپ کو یہ کم سے کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، وہی درود پاک آپ کو پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اب دعا کس طریقے کی مانگنی ہے؟ جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے دل میں تمنا وہی ہونا چاہیے جو آپ جس تمنا کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، وہی آپ کے تصور میں ہونا چاہیے، وہی آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہی آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگیں۔ امیر ہونے کی، عزت پانے کی، بہت زیادہ مال و زر پانے کی، بہت زیادہ پیسہ آنے کی آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور پیارے دوستو، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، ویڈیو لمبا ہو جائے گا، معافی چاہوں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک ہمارے اتنا قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ پاک پکار کر کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے میرا ایسا بندہ جو مجھ سے اولاد مانگے، کیا کوئی ہے میرا ایسا بندہ جو مجھ سے دولت مانگے، عزت مانگے، شہرت مانگے، میں اس کو عطا کر دوں۔ اور اللہ پاک 7ویں آسمان سے لے کر جو یہ سب سے پہلا آسمان ہے اس پر ہوتا ہے، اس کا نور، اس کی رحمتیں ہم پر برستی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس قدر رحمتیں برستی ہیں کہ اللہ پاک پکار کر اپنے بندوں سے کہتا ہے کیا کوئی ہے مجھ سے عزت مانگے، شہرت مانگے، دولت مانگے، اولاد مانگے، بیماریوں سے شفا مانگے۔ اس طریقے سے اللہ پاک پکار کر بندوں کو کہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر دعا ضرور قبول کرے گا۔ آپ جس کاموں میں ناکام ہو چکے ہیں، آپ اس کام کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی اور کامرانی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، میرا یہ کہنا ہے آپ سے کہ آپ اس وظیفے کو مسلسل رکھیں، کنٹینیو رکھیں آپ۔ پیارے دوستو، امید کروں گا آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو پیارا سا لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔